جنگ ختم نہیں ہوئی، یہ صرف عارضی وقفہ ہے 15 دن کے لیے، اور اس دوران ایرانی افواج اپنی تیاری مکمل کیے ہوئے ہیں۔ یہ ایک اہم بیان ایران کی جانب سے آیا ہے، یہ اہم بیان کس نے دیا؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، اہم بیان ہے، ایران کی جانب سے آیا ہے، ایک اہم شخصیت کی جانب سے آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جناب یہ عارضی وقفہ ہے 15 دن کا، ہم مکمل تیار ہیں، جنگ مکمل طور پر بند نہیں ہوئی۔ یہ بیان کس کی جانب سے آیا اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ ٹھیک ہے، سب سے پہلی بات تو یہ اس بیان کی مجھے خوشی بھری ہے، اور آپ کہیں گے کہ جنگ بندی کے بعد یہ دوسری بڑی خبر ہے، اور اس لیے کہ کل میں نے آپ کے ساتھ مل کر ایک ولاگ کیا تھا جس میں ہم نے دا ٹائمز کی سٹوری ڈسکس کی تھی۔ دیکھیں، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جنگ بندی کے بعد ایک دوسری بڑی خوشخبری جو ہے وہ سامنے آئی ہے، کیونکہ کل ہم نے ایک سٹوری کی تھی کہ دا ٹائمز میں یہ چھاپا گیا کہ مجتبیٰ خامنئی جو ہیں قم کے ایک ہاسپٹل میں انکانشیس ہیں، اور وہ پاسداران ہیں، اور وہ میڈیا کے سامنے نہیں آ سکتے اور کوئی ہدایات نہیں دے رہے۔ اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ اگر بھائی تم نے ہاسپٹل بھی بتا دیا تو بیڈ نمبر بھی بتا دیتے، تاکہ جا کے ہم ان کی عیادت کر لیتے، کہ پھل فروٹ دیتے ان کو کہ بھائی آپ زخمی ہیں، بیمار ہیں۔ یہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، مجتبیٰ خامنئی ان کے ہاتھ نہیں آئے، اور جنگ سے پہلے انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ ان کا کوئی بیان سامنے آئے، کوئی اس کی لیکیج کچھ سامنے آئے تاکہ یہ اس کو نشانہ بنوا سکیں یا بنا سکیں، لیکن یہ کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ بیان اب سامنے آیا جنگ بندی کے بعد مجتبیٰ خامنئی کی طرف سے ہی جنگ بندی کی اپروول دی گئی، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے تمام پاسداران انقلاب کے جو کمانڈرز ہیں ان کے لیے ایک ہدایت نامہ جاری کیا کہ وہ جو جہاں پر ہے وہیں پر رکے، اگلے آرڈر آنے تک نہ چھوڑے۔ پوزیشن نہ چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ حالت جنگ میں ہی ہیں۔ یہ سیز فائر ہے، یہ بات کو ساری دنیا جو ہے یہ سمجھنے چاہیے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ٹویٹ کیا ہے، جو ہمارے وزیر اعظم نے بھی ٹویٹ کیا ہے، یہ امن کی طرف پہلا قدم ہے اور سیز فائر ہے۔ سیز فائر کا مطلب ہے کہ جو جہاں پہ ہے وہاں پر رک جائے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ مجتبیٰ خامنئی ایک بڑے جو ہیں اچھے کمانڈر ہیں، کوئی شک نہیں ہے، یہ پوزیشنز چینج کرنے کے ماہر ہیں۔ یہ اس سے پہلے جب پاسداران انقلاب میں بھی تھے تو ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ انہوں نے جو فارمیشنز بنوائی تھیں یہ گھنٹوں کا کام منٹوں میں کرنے کے عادی ہیں، اور پوزیشنز فوج کی بہت جلدی میں تبدیل کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک موقع بھی ہو سکتا ہے اسرائیل کے لیے، امریکن سیٹلائٹس کے لیے، دشمن کے کسی جہاز کے لیے، کہ وہ تمام وہ لوکیشنز جو اس کے لیے ابھی تک سامنے نہیں آئی تھیں اس جنگ بندی کے اعلان کے بعد سامنے آ جائیں۔ تو مجتبیٰ خامنئی کی جانب سے یہ بیان سامنے آنا کہ جو حالت جنگ میں ہم ہیں، سیز فائر ہے، رک جائیں، میرا خیال ہے کہ وہ ان کی پوزیشن بھی تبدیل کریں گے، اور جہاں جہاں جس چیز کی ضرورت ہوگی وہاں پہنچائی جائے گی۔ مطلب اگر لاجسٹکس کی ضرورت ہے تو وہ ان تک لاجسٹکس پہنچائی جائیں گی، اسلحہ ہے، میزائلز ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ اچھا، میں کچھ نہیں پہنچایا جائے گا اس طرح۔ اچھا، کمانڈر چینج کیے جائیں گے اور ان کے احکامات چینج کیے جائیں گے۔ دیکھیں، انہوں نے تقریباً 6 سے 7 ماہ جنگ کی تیاری کی ہوئی ہے۔ ان کے لیے نہ میزائلز کم کی کمی ہے، نہ خوراک کی، نہ ادویات کی، نہ کسی سٹاف کی، ان کے لیے کسی چیز کی کوئی کمی موجود نہیں ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تیاری ہی لمبے عرصے کے لیے کی تھی۔ ان کو پتہ تھا کہ انہوں نے جنگ کو طول پہ لے کے جانا ہے، تبھی امریکہ یہاں پر، کیونکہ امریکہ کی لاجسٹک جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے گی۔ آپ نے دیکھا جرالڈ اور فورٹ ابراہم لنکن جب اپاہج ہوئے ہیں تو اس کے بعد جو تیسرا بیڑا تھا، بحری بیڑا آنے میں ان کو ہفتوں لگے، بالکل، جس کا مطلب ہے کہ اس کو دور سے آنے کے لیے لاجسٹک کی بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے۔ ایران کے اندر ایسا سسٹم ہے، ایران کوئی ایسی غلطی نہیں کرے گا مجتبیٰ خامنئی کے ہوتے ہوئے کہ وہ ان خفیہ چھپی ہوئی جگہوں پر کوئی کمک پہنچائی جائے۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ کمک پہلے سے موجود ہے، اگر کمک پہنچائی گئی تو وہ لوکیٹ ہو سکتی ہے، لازمی بات ہے کہ اس کی لوکیشن جو ہے، جو بھی آپ کو عسکری موومنٹ ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر، اس کے لیے الگ سے سیٹلائٹس موجود ہیں جو اسی چیزوں کو مانیٹر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جیسے پچھلے دنوں یہ خبر آئی تھی کہ جنگ کے دوران آئی سی بی ایم جو ہیں 500 آئی سی بی ایم شمالی کوریا سے ایران آئے، میں نے اس وقت بھی ولاگ کیا تھا کہ بھائی ایسا کوئی معاملہ نہیں ہو سکتا، یہ پوری دنیا کے سیٹلائٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ ایک بندوق بھی ادھر سے ادھر کرتے ہیں۔ ہاں، امن کے دنوں میں آپ ٹیکنالوجی لے رہے ہوتے ہیں، اسلحہ لے رہے ہوتے ہیں، چیزیں لے رہے ہوتے ہیں، چیزیں امن کے دنوں میں ہو سکتی ہے، جنگ کے دنوں میں تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ تقریباً ایک چیز جو ہے جو کہ آئی تھی، جس کا مختلف اخبارات میں اگر آپ کو یاد ہوئے گی تو آپ کو یاد ہوگا کہ چین کی ایک بندرگاہ سے کچھ کنٹینرز آئے تھے
جو سولر فیول کے تھے. سالڈ فیول کے تھے. اس پہ ہم نے ویلاگ بھی کیا تھا اور آپ نے بھی بتایا تھا کہ اس سے کیوں نہیں نشانہ بنایا گیا. اس لیے نہیں نشانہ بنایا گیا کہ وہ چائنا کا جہاز تھا اور چائنا کو جہاز کو نشانہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ چائنا کو بھی اس جنگ میں کسی کمپنی چائنا کی, سامان چائنا کا اور اس کے اوپر جہاز چائنا کا, اس کو اگر نشانہ بنایا جاتا تو یہ جنگ اسی وقت میں دوسری جنگ عظیم میں داخل ہو جانی تھی, اور اس کو بھی ایک ریپلیکا یا ایک چھپے ہوئے نام کے ساتھ بجوایا جا رہا تھا. اب سولر فیول کوئی ایسا اسلحہ تو ہے نہیں, یہ تو اسلحہ تو ہے نہیں, اس اسلحے میں یوز ہونے والی چیز ہے, تو اس لیے نہ وہ بارود ہے, اس لیے اس کو پکڑا نہیں جا سکا تھا. یہ بیلسٹک میزائلز کے لیے ایک ضروری چیز تھی جو چاہیے تھی, وہ پہنچ گئی تھی, اور اس سے ایران کی جو بیلسٹک میزائل پاور ہے اس میں اضافہ ہوا تھا. مجتبیٰ خامنہئی کا بیان اور ان کا خود سے کمانڈر ہونا اس بات کی بالکل نشاندہی کرتا ہے کہ ایران نے جو اس کی تردید کی تھی دا ٹائم سٹوری, کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل سے اخبارات سے کیوں کل ہی تردید بھی کل ہی آ گئی تھی, اور ہم نے وہ تردید استعمال بھی کی تھی, اس کی کلپنگ استعمال کی تھی اپنے ویلاگ میں کہ یہ برطانیہ سے کیوں دیا گیا ہے, اور آپ نے کہا تھا کہ برطانیہ کو کیوں استعمال کیا گیا, کہ یہ اسرائیل یا امریکن میڈیا کی طرف سے بھی آ سکتا تھا. آتا تو لوگوں نے ویسے مذاق اڑانا تھا, تو انہوں نے کہا کہ غیر جانبدار میڈیا سے کرتے ہیں تاکہ یہ جلدی میں مجتبیٰ خامنہئی کے متعلق کوئی ایسی بات سامنے لے کر آئیں. آج آیا ہے بیان, اب روکیں مجتبیٰ خامنہئی کو, اب آپ اس کو لوکیٹ کرنے کے دکھائیں نا. دیکھیں جو پوزیشنز ہیں دونوں طرف نئی اختیار کی جائیں گی. دعا ہماری یہ ہے عادل بھائی, امن آگے بڑھے, امن قائم, جنگ پیچھے ہٹے, امن آگے بڑھے. لیکن یہ جو 15 دن ہیں یہ انتہائی حساس ہیں. جمعے کے روز مذاکرات ہونے ہیں, اور مجھے پکا یقین ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں ان کی ڈائریکشن لے کر باکر کالیبوف جو ہیں وہ آ رہے ہیں. ادھر سے جو ویٹکوف ہیں وہ امریکن پریزیڈنٹ کا اعتماد لے کر آ رہے ہیں. آمنے سامنے بیٹھیں گے, ہمارے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم جو ہے وہ بھی موجود ہوں گے, اور یہاں پر کچھ معاملات طے پا کر یہ 15 دن کی جو ہے یہ 15 ماہ یا 15 سال پر چلی جائے. ہمیں اللہ کرے کہ ہمیں اس جنگ سے دور رہنا چاہیے. جنگ کی کبھی دعا نہیں کرنی چاہیے, اس سے پناہ مانگنی چاہیے. لیکن مجتبیٰ خامنہئی کا زندہ ہونے کا میں آپ کو سچی بات بتاؤں, رات جتنی مجھے خوشی وزیر اعظم شہباز شریف نے دی فون کر کے ڈونلڈ ٹرمپ سے 15 دن کے لیے جنگ رکوائی, اس سے دوسرے نمبر پر خوشخبری میرے لیے یہ تھی کہ کل جو میں باتیں کر رہا تھا آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے کہ یہ صرف ایک کیموفلیجنگ سسٹم ہے جس کے تحت یہ چاہتے ہیں کہ مجتبیٰ خامنہئی کی کوئی چیز باہر آئے اور وہ اس کو نشانہ بنائیں. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ مجتبیٰ خامنہئی جو ہیں وہ زندہ سلامت ہیں. کل بھی ہم نے یہ لکھا تھا, زندہ سلامت والا جملہ لکھا تھا میں نے کہ زندہ سلامت ہیں, اور انہوں نے اپنی کمانڈ دوبارہ سے جو ہے وہ بحال کی ہوئی ہے, اور وہ اپنے کمانڈرز کو تمام چیزیں جو ہیں وہ جو ہیں ان کو کیا ہدایات جن کو بولا جائے گا یا ان کی کمانڈز جو ہیں وہ پہنچائی جا رہی ہیں. جنگ بندی جو ہے یہ 15 دن کے لیے ہے. اگر اس کے بعد جنگ ہوتی ہے تو میں آپ کو ایک بات ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ مجتبیٰ خامنہئی پہلے سے زیادہ مہلک ہوں گے امریکہ اور اسرائیل. بہت شکریہ عامر بھائی. عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی. عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.